ناظرین آج ایک جو کیس ہے اس پہ بات کریں گے۔ نام توشہ خانہ کا آپ نے سنا ہوگا، اکثر لوگ جو ہے وہ یہ لفظ سنتے آ رہے ہیں، اور خاص کر نواز شریف دور سے اب تک یہ لفظ ہم سنتے آ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو اس لفظ کا انہوں نے سنا تو ہوگا لیکن اس لفظ کا پتہ نہیں ہوگا۔ تو یہ لفظ ہے کیا، توشہ خانہ ہے کیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کے کیس ہے، اس میں جو درخواست گزار ہے ان کی کیا گراؤنڈز ہے، کیا پریئرز ہے اس کے، وہ بھی ثاقب بشیر صاحب بتائیں گے۔ اور آج کورٹ روم میں جو ہوا وہ احوال بھی بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی ثاقب بشیر صاحب۔ سر خوش آمدید، اور ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ یہ توشہ خانہ ہے کیا اور آج کورٹ پروسیڈنگ کیا ہوئی ہے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ توشہ خانہ بنیادی طور پر جو ریاست ہے، ریاست پاکستان کو عالمی دنیا سے جہاں سے بھی عرب کنٹریز ہوں، ویسٹرن کنٹریز ہوں یا کہیں سے بھی ہوں، جو تحائف ملتے ہیں وہ یہاں پہ جو توشہ خانہ ہے اس میں جمع ہوتے ہیں۔ جتنے بھی تحائف، جس چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا جو تحفہ ہے وہاں پہ جمع ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کے حوالے سے رولز جو ہے وہ آج ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ رولز بھی بنے ہوئے ہیں۔ جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے جو ان کو دیکھتی ہے اس سارے جو ہے وہ رولز کو مد نظر رکھ کر، تو یہ بنیادی طور پر اگر ہم بات کریں، یہ جو اسپیسیفک کیس ہے، یہ کیس یہ ہے کہ وزیر اعظم کو جتنے بھی تحائف ملے ہیں ان کو ان کی معلومات جو ہے وہ مجھے دی جائیں۔ ایک شہری ہیں، ان کی جانب سے یہ پاکستان انفارمیشن کمیشن میں یہ درخواست جو ہے وہ ڈالی گئی تھی، جس پر پاکستان انفارمیشن کمیشن نے یہ کہا تھا کہ معلومات تک رسائی کا جو قانون ہے اس کے تحت شہری کا یہ حق ہے، اور اس حق کو انہوں نے تسلیم کیا پاکستان انفارمیشن کمیشن نے، اور انہوں نے یہ کہا، اور جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کو یہ آرڈر کیا کہ آپ جتنے بھی وزیر اعظم کو اس دور حکومت میں تحائف ملے ہیں وہ ان کو معلومات دی جائیں، وہ کس ملک سے ملے ہیں، ان کی تعداد کیا ہے اور کون کون سے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ پاکستان انفارمیشن کمیشن کا جب فیصلہ آ گیا تو اس فیصلے کو جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا، اور چیلنج کرتے ہوئے انہوں نے یہ لکھا کہ کلاسیفائڈ یہ انفارمیشن ہے، یہ پاکستان جو معلومات تک رسائی کا جو قانون ہے اس کے تحت نہیں آتی۔ دوسرے لفظوں میں گورنمنٹ نے صاف انکار کر دیا کہ یہ معلومات ہم کسی صورت بھی نہیں دے سکتے، اور اس معاملے کو چیلنج کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اس کیس کی جو ہے وہ سماعت کر رہے ہیں۔ تقریباً 3 سماعتیں جو ہے اس کیس میں ہو چکی ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس کی آج پروسیڈنگ کیا ہوئی تھی اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن اس میں ہوا یہ ہے کہ کورٹ بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ اس بات پہ کنونس ہے کہ یہ معلومات پبلک ہونی چاہیے۔ اب گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ اس حد تک جو ہے وہ ایگری ہو چکی ہے کہ جو معلومات حساس نوعیت کی نہیں ہیں، کیونکہ جو اسسٹنٹ اٹارنی جنرل ہیں، اٹارنی جنرل آفس کے جو ریپرزینٹیٹیو ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے، وہ جب پیش ہوئے تھے تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ بہت ساری سینسٹیو چیزیں ہیں جو ہم پبلک نہیں کر سکتے، اور خاص طور پر یہ کہا گیا تھا کہ جو عالمی دنیا عرب کنٹریز سے یا جو ویسٹرن کنٹریز سے جو گفٹس ملتے ہیں اس طرح وہ پبلک میں آئیں گے تو اس پہ 100 باتیں ہوں گی، تو اس پر پاکستان کو، ریاست پاکستان کو شرمندگی کا جو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے ہم پبلک نہیں کر سکتے۔ لیکن کورٹ جو ہے اس بات پہ کنونس ہے کہ یہ پبلک ہونی چاہیے، لیکن جو سینسٹیو ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ ان کو نہ کریں، پبلک نہ کریں اگر نہیں کر سکتے۔ آج کی سماعت کی جو آپ نے بات کی، اگر وہ کہا جائے کہ آج جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہے قاسم ودود، انہوں نے عدالت کو یہ کہا کہ اس کیس میں یہ کیس بہت ہی اہمیت اختیار کر گیا ہے، کیونکہ اب یہ عدالت کو یہ کہا گیا کہ اٹارنی جنرل نے آج آنا تھا، لیکن سپریم کورٹ میں سیکٹ امپلائیز کا کیس ہے، وہاں پہ وہ بزی ہیں، اس لیے وہ عدالت آج پیش نہیں ہوئے۔ تو اب 8 دسمبر کو اٹارنی جنرل اس اہم قانونی نقطے پر، ایک اہم کیس پر عدالت کی معاونت کریں گے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے یہ عدالت کو بتایا ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ کا جو موقف ہے خاص طور پر وہ عدالت کے سامنے رکھیں گے کہ فیڈرل گورنمنٹ کیا چاہ رہی ہے، کیونکہ اس کیس میں حکومت ہمیشہ سے یہ کہتی آ رہی کہ ہم جو ہے وہ پبلک نہیں کریں گے۔ آج کی سماعت کی بات کریں تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو ہے وہ انہوں نے امریکہ کی مثال دی کہ اس کے سینٹر میں انہوں نے کہا کہ
پاکستانی جو گفٹس ہیں وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں یا ہوتے ہیں. اور انہوں نے ایک امریکی سابق صدر کی بھی بات کی کہ اس کے حوالے سے کہ جان کینیڈی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کو کوئی کمر کا درد تھا یا کوئی مسئلہ تھا تو ان کے لیے جو چیئرز کا انتخاب ہوا وہ چیئرز پاکستان نے امریکہ کو گفٹ دی تھی جو پشاور سے بنی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی آنر کی بات ہوتی ہے کہ آپ کے گھر میں یا آپ کے ملک میں بنی ہوئی جو جگہ ہے وہ کوئی تحفہ جو ہے وہ اتنے بڑے ملک میں استعمال کیا جا رہا ہو یا کسی طرح وہاں پہ سینٹر میں لگایا گیا ہو اور لوگ آ کے دیکھیں. اسی طرح انہوں نے کہا کہ اگر ایرانی جو قالین ہے وہ اگر یہاں پہ کسی میوزیم میں لگا دی جائے گی تو یہ بھی آنر کی بات ہوگی کہ ایران نے ہمیں یہ گفٹ کیا ہے. اسی طرح انہوں نے کہا کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو کہ آپ حکومت ہے, آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اس میں جتنے بھی آپ نے یہ گفٹ جو ہے وہ آگے بانٹ دیے یا لوگ گھروں میں لے گئے ہیں ان سے واپس لے کر میوزیم میں رکھیں, یہ میوزیم میں ہونے چاہیے. اس کے علاوہ انہوں نے ایک امپورٹنٹ بات یہ بھی کی کہ جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ وزیر اعظم کو اس حوالے سے وزیر اعظم کے نالج میں یہ چیزیں لائی جائیں ساری تو یقینی طور پر وزیر اعظم پوچھیں گے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. مطلب یہ ایک لمحے پہ یہ بھی پوچھا جو درخواست گزار کے وکیل ہیں, انہوں نے کہا کہ ایسا اتنا وقت آپ نہ دیں کہ ہماری درخواست ہی جو ہے وہ غیر مؤثر ہو جائے. انہوں نے اشارہ کیا کہ وزیر اعظم ہی نہ رہیں تو اس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے یہ بھی کہا کہ جو وزیر اعظم ہے وہ نہ بھی رہیں کیونکہ اس کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ وزیر اعظم کے ساتھ اس طرح نہیں ہے کہ ایک بندہ آ رہا ہے جا رہا ہے. جو گفٹس ہیں جو تحائف ہیں وہ توشہ خانہ میں رہنے ہی ہیں, ان کی ساری معلومات جو ہے وہاں پہ ہوگی, وہ ساتھ لے کر نہیں جاتے. اور اس کی مثال جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اس طرح دی کہ اگر مجھے کوئی شیلڈ ملتی ہے ہائی کورٹ میں تو یقینی طور پر میں یہاں پہ اس کو اویزاں کروں گا, اس کو میں ساتھ اپنے گھر میں نہیں لے جاؤں گا. تو یہ آج کی بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ سماعت تھی. اس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو یہ بھی کہا کہ آپ اگر آرڈر کریں گے تو آپ اس پہ امپلیمنٹ کریں گے, اس پہ عمل درآمد کریں گے. تو عدالت نے کہا کہ آپ اس میں درخواست دیں تو اس پہ ہم دیکھ لیں گے, لیکن اب اس اہم کیس کی جو سماعت ہے وہ 8 دسمبر کو ہونی ہے اور اٹارنی جنرل اس میں عدالت کو معاونت کریں گے. اور اس کیس کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 8 دسمبر کو اس کیس کا کسی نہ کسی طرح فیصلہ ہو جائے گا کہ اب اس کا فیوچر کیا ہونا ہے. بہت شکریہ ثاقب بشیر صاحب. جی ناظرین, بالکل 8 دسمبر کو اس کیس کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا. اٹارنی جنرل آف پاکستان اس کیس میں دلائل دیں گے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو ہے وہ فیصلہ کریں گے کہ کیا وفاقی حکومت جو ہے توشہ خانہ میں جتنی بھی تحائف ملے ہیں وہ منظر عام پر لانے کے احکامات دیں گے یا نہیں. وہ 8 دسمبر کو ہی آپ کو بتا دیں گے. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.